بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ درس آپ کی خدمت میں الوطنیہ اسلامک سینٹر القصیم سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس درس کا عنوان ہے سیرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ ہوائیں بند بھی ہو جائیں تو بھی پریشانی ہے کہ نہیں؟ ہوائیں چلتی تھیں تو نہ چھینک کا کہیں بسیرا تھا، نہ اس کی کہیں آہٹ تھی۔ ہوائیں چلی گئیں تو پھر یہ بھی مصیبت ہے۔ بہرحال اللہ چاہے گا تو دھیرے دھیرے چلائے گا۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں۔ بات چل رہی تھی میرے عزیزوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کی۔ بات لمبی نہ ہو، میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ بات تو خیر صحابہ ہی کی چل رہی ہے، اور ظاہر ہے اس میں جو عبرتوں کی موتیاں ہیں اور اس میں جو نصیحتوں کے دروس ہیں جو ان کی مقدس زندگیوں کے اندر موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان دروس کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنائیں، اپنے عمل اور اپنے کردار اور اپنی سیرت کو ان سے سنوارنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل کے اندر یہ فضیلتیں، ان کے بعد ان کا مقام، ان کے بعد ان کا مقام۔ اب آئیے آج میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں ایک حدیث پاک پڑھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل صحابتی علی صحابۃ الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم۔ میں جس طرح سے اپنی امت میں سب سے زیادہ اور تمام لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح میں اپنی امت میں اور تمام امتوں میں کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں، اسی طرح سے میری امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور پھر امتوں میں میرے صحابہ تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ میرے صحابہ، یہی وجہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر ایک ادنا صحابی جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حالت ایمان ہی میں اس کی موت بھی آئی، اس ایک ادنا صحابی کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور دنیا بھر کے اولیاء صالحین کو، بزرگ کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، اس ادنا سے چھوٹے سے صحابی کا مقام وہ تمام کے تمام لوگ حاصل کر سکتے نہیں کر سکتے۔ میاں عبادتوں میں بڑھ جائیں، سب میں بڑھ جائیں، لیکن وہ لمحے کہاں سے لائیں گے جن لمحوں سے اس صحابی نے اپنی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا ہے، اس رسول کا پیارا پیارا چہرہ دیکھا ہے۔ وہ شرف اور وہ منزلت کہاں سے لائیں گے؟
کہ جن آنکھوں نے چہرہ دیکھا ہے ایمان کی حالت میں اور وہ ایمان کی حالت میں انتقال کیے ہیں، ان کے اوپر جہنم کی آگ تک حرام کر دی گئی. وہ مقام کہاں سے لائیں گے؟ تو میرے عزیز، انہی میں سے دوسرے نمبر کے جو صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کی سیرت بیان کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیدائش تقریباً ہجرت کے 42 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور زمانے جاہلیت کے اندر تقریباً انہوں نے 35 برس کی زندگی گزاری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، اس کے بعد 6 سال کی زندگی انہوں نے جاہلیت کی زندگی گزاری. یہ جب پیدا ہوئے، ان کے باپ کا نام خطاب ابن نفیل تھا، تو باپ کے ساتھ یہ بکریاں وکریاں چراتے تھے. باپ بڑے ہی غصے والے، غضبناک اور بڑے ہی مشدد تھے، اور وہی فطرت اور وہی طبیعت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوئی. ان کی آرزو ہمیشہ یہ رہتی تھی، بکریاں چراتے تھے، کرتے تھے، کام دھام کرتے تھے. ان کی آرزو یہ تھی کہ میرے پاس 100 اونٹ ہو جائیں تو میں آرام کروں، عیش کروں. اس کی ان کی بڑی تمنا اور بڑی خواہش تھی. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، ان کی یہ خواہش تھی. اور پھر لیکن بذات خود ان کا جو اپنا حلیہ تھا، لمبے چوڑے، اگر عوام کے مجمع میں بیٹھے کھڑے ہوئے ہوں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی شخص ہے جو سواری کے اوپر بیٹھا ہوا. اتنے اونچے تگڑے تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. گھنی داڑھیاں، موٹی مونچھیں، اور جن مونچھوں کے سرے سرخ رنگ کے تھے، اور گورا اور چٹا چہرہ، اور کثرتی بدن، اور پہلوان اور ورزش کیے ہوئے بدنوں کی طرح گٹھیلے بدن تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور نہایت ہی عقل مند، معاملہ فہم، سنجیدہ، اور سپاہ گری کے ماہر، تلوار بازی اور تیر اندازی کے ماہر، فن خطابت اور فن کتابت اور فن قرأت کے اندر ماہر. چنانچہ میدان عرفات میں زمانے جاہلیت کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا. کب؟ سال میں ایک دفعہ بڑے دھوم دھام سے میلے لگتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم اس میلے میں اپنی سپاہ گری، فن تلوار اور خطابت اور جتنی بھی ان کے پاس تھیں وہ تمام سب کے مظاہرے وہاں کیا کرتے تھے، اور جا کر کے وہاں داد تحسین لیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے عزیزو، انہی ماحول میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر کے آئے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی ہوائیں چلنے لگیں، اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکیوں میں پیسا جانے لگا، مظالم ہر قسم کے روا رکھے گئے، گھسیٹے گئے، مسلمانوں کو سنگریزوں پر گھسیٹا گیا، اور جلتے ہوئے انگاروں کے کوئلوں پر حضرت عمر فاروق اعظم انگاروں کے کوئلوں پر مسلمانوں کو رکھا گیا، اور اس قدر ستایا گیا کہ انگارے ان کے چربیوں سے پگھل کر خود بجھ جایا کرتے تھے. یہ ظلم و ستم بالکل مکے کی فضاؤں میں جاری اور ساری تھا. جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا. حضرت عمر بن خطاب بھی ظاہر ہے اسی مکے کے اندر رہتے تھے، وہ بھی سنتے تھے اور وہ بھی دیکھتے تھے. انہیں بھی اسلام سے دشمنی اور انہیں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سخت عداوت پیدا ہو چکی تھی. چنانچہ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کے عمر کے دروازے پر آہٹ دستک دی اور کہا، سردار قریش ندوہ کے جو امیر ہیں دار الندوہ میں آپ کو بلا رہے ہیں، آپ دار الندوہ میں حاضر ہوں. مکے کے اندر ایک دار الندوہ قائم کیا گیا تھا. اس دار الندوہ کے اندر سازش یہی ہوتی تھی کہ کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. چنانچہ ابو جہل جو حضرت عمر فاروق اعظم کا پکا ماموں تھا، سگا ماموں تھا ابو جہل، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرم میں داخل ہوئے، دیکھا میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے دار الندوہ کی. ابو جہل نے بلایا، کہا ایسا کیا بھانجے ذرا قریب آؤ. کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے تمہاری برسوں کی آرزو پوری ہونے والی. کیا ہے برسوں کی آرزو؟ یہ تمہاری تھی